صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہے، جن کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا۔ آج میں اسی پاک ہستی کی بارگاہ میں نذرانۃً تحفۃً چند الفاظ حاضری کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے، تو جن کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پہ حضور کھڑے ہو جائیں انہیں بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام ہون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، امت کے سر کا ہے تاج زہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہیں جن کی تربیت میرے آقا نے زمانہ جاہلیت میں اسلام کے مطابق فرمائی۔ آج کی اگر کسی بیوی کو کچھ کہا جائے، اول تو اس کو ناگوار گزرے گا، لیکن آج بھی یہ دنیا قائم ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ اسلام کے اصول جو ہیں وہ ہر گھر کے اندر ضرور رائج ہونے چاہیے۔ اپنی بیوی کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں بن جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ اگلے گھر جا کے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ تھی جو اپنے بھائی کے ساتھ میدان کربلا تک گئیں اور اپنے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن رشتوں کی پرواہ نہ کی، صرف حق کی اور سچ کو ترجیح دی اور اسی کی پرواہ کی، اور اپنے نانے کے دین اور اپنے نبی کے عشق پہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایسی اولاد کے بارے میں، حالانکہ اور بھی انبیاء کرام تھے، ان کے بارے میں اس طرح ارشاد نہیں آیا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو عظمت عطا فرمائے گی۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کتنا حسین بیان ہے کہ اس آل اور اہل بیت کے ساتھ پیار کیا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے گھر والوں سے پیار کرتا ہوا مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ تو اسی طرح آپ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا جانی سے عرض کی کہ اے بابا جانی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بڑی جلدی، جب تم جنتی عورتوں کے سردار بن کے آؤ گی قیامت والے دن تو میرا رب اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔
اسی طرح آپ بچپن ہی میں تھی تو اپنے باپ کے ساتھ اس قدر محبت عشق تھا کہ ان کا کوئی دکھ سیدہ فاطمہ زہرا سے برداشت نہیں تھا ہوتا۔ ایک دفعہ جب ابو جہل نے آپ کے سر پہ اونٹ کی اجری رکھ دی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے جا کے جب وہ اجری اتاری اپنے باپ کے سر کو دھویا تو رو کے یہی فرما رہی تھی یہ ان دشمنوں کو اللہ ہلاک کر دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جو میری فاطمہ کہتی ہے ویسا ہی کر دے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی جس انداز میں ہوئی خدا کرے کہ میری بہنیں اپنی بیٹیوں کی ویسے ہی شادی کریں، ویسے ہی رسمیں ادا کریں۔ بڑا سادہ انداز تھا، بڑا سادہ سا جہیز تھا۔ کاش آج وہی طریقے اپنائے جاتے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جاتا تو کسی کی بیٹی جو ہے اس کی عمر زیادہ نہ ہوتی، وقت سے پہلے وہ اپنے گھر کو جا کے آباد کر لیتی۔ مختصر سی چیزیں کیوں میرے آقا نے عطا فرمائی کہ میری بیٹی دنیا کے مال و دولت میں دل نہ لگائے، اگر دل لگانا ہے تو قرآن اور نماز کے ساتھ لگائے۔ تو پیارے آقا کی پیاری بیٹی نے پھر اسی ہی طرح عمل کر کے دکھایا۔ آج ہماری بیٹیوں کے جو بچے بچیاں ہیں ان کی تربیت کس طرح کر رہی ہیں، کبھی دین اسلام کی طرف غور کیا کرے کہ اپنی گود میں لے کے تو کلمے کی لوری دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج بچوں سے جان چھڑاتی ہیں مائیں، موبائل دے دیتی ہیں، کانوں کے پاس رکھ دیتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اتنے مشکل ترین کام، کچے مکانوں میں رہتی، کچے مکانوں کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے پوچھے لگاتی، پھر اسی پانی سے ہر وقت باوضو رہتی۔ تو کوشش کریں میری بہنیں جن کے گھروں میں ٹھنڈا اور گرم پانی ہر طرح کے میسر ہے، کسی کنویں سے پانی نہیں لایا جاتا، تو ہم اپنے جو گھر کے پانی ہیں ہم سے اپنی پاکی ہر وقت رکھیں۔ جب وضو ہوگا تو دل کرے گا نماز بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی درس ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا نے دیا ہے کہ آپ دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ جب بچوں کو آپ نے پیار کرنا ہوتا، پاس بٹھانا ہوتا، گود میں بٹھا لیتی، چکی کے اندر جو گندم جو بھی میسر ہوتا وہ ڈال کے تو پیستی، ساتھ قرآن پاک سنا کے اپنے بچوں کو لوریاں قرآن پاک کی دیتی۔ آج ہماری بہنیں کیا دے رہی ہیں اپنے بچوں کو؟ کبھی کلمہ ہی سنا دیا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس ماں نے درود پاک کی لوری دی اسی کے بچے عاشق رسول بن جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی نے ہمیں زندگی کے طور طریقے بیان فرمائے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو تو تمہاری اولادیں جو ہیں ان کے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو آپ کی جب عمر مبارک 29 سال ہوئی تو پھر آپ کا وقت وصال آ گیا۔ وصال جب حضور علیہ السلام کا جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے اس وقت سیدہ نے سنا تو آپ رو پڑی تھی، لیکن جب اپنا سنا کہ آج میں نے اپنے باپ سے ملاقات کر لینی ہے، آج دنیا سے میں نے رخصت ہو جانا ہے، تو مسکرا پڑی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے چند وسیطے اپنے شوہر کے حضور عرض کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ میری بہنوں کو بھی چاہیے کہ روزانہ اپنا تجدید نکاح کیا کریں، غلطیوں کی معافی مانگ لیا کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا وقت اس نے مقرر کیا ہوا ہے، مہلت اتنی ملے بھی کہ نہ کہ کوئی اپنے گناہ کی تلافی ہو سکے۔
تو آپ نے جو چند وصیتیں فرمائی وہ بچوں کے متعلق میری قبر پہ آیا کرنا، مطلب مختلف آپ نے جب یہ وصیتیں فرمائیں تو پھر اس کے بعد آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔